میں نے چوری نہیں کی ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ روتے ہوئے انہیں یقین دلاتے ہوئے بولی تھی، پر طاہر کی بیٹی نے اس کے کمرے کی تلاشی لی اور چرائی ہوئی رقم اسی کے کمرے سے ملی تھی۔ وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی گھر سے نکال دی گئی تھی۔ وہ پاکستان سے تھی، لندن جیسے شہر کے بارے میں زیادہ جانتی نہیں تھی۔ رات وہ ایک کلب پہنچی جہاں اس سے پہلا کام ہی کسی کے سامنے وائن پیش کرنا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس صوفے کی طرف گئی۔ آپ کا کارڈ، وہ بولتے وائن ٹیبل پر رکھنے لگی، یہ جانے بغیر کہ وہ معصوم حسن ایک مافیا کی نظروں میں آ چکا تھا۔ لندن، جسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے، اس وقت رات کے اندھیری کی میں خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ سڑک کنارے چلتی آج دن کو ہوئے واقعے کو سوچ رہی تھی۔ وہ بے قصور تھی لیکن پھر بھی سزا کی حقدار قرار دی گئی تھی۔ یہ شہر اس کے لیے انجان تھا، نہ اس کے پاس رہنے کو جگہ تھی، نہ کھانے کو پیسے۔ وہ چلتے چلتے ایک بار کے سامنے آ کر رکی۔ بار کے دروازے پر جاب کا اشتہار لگا تھا۔ مجبوراً وہ اندر گئی۔ ایکسکیوز می، وہ ایک سوٹ پہنے آدمی کے پاس جاتے بولی۔ یس، وہ پلٹتے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ باہر جاب کے لیے؟ اوہ، آپ جاب کے لیے آئی ہیں؟ گڈ ہو گیا، آپ نے بس ڈرنک سرو کرنی ہے، اتنا کر لیں گی آپ؟ جی جی، اوکے، آپ یونیفارم پہن لیں۔ سر ایکچولی میں مسلم ہوں تو میں ریویلنگ ڈریس نہیں پہن سکتی، وہ انگلیاں مڑوڑتے بولی۔ ابھی وہ لوز شرٹ اور کھلی پینٹ پہنی ہوئی تھی، بال پونی ٹیل میں واقع تھے۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ کو بھی جاب کی ضرورت ہے اور ہمیں ورکر کی۔ آپ مجھے بتا دیں کہ کس کو ڈرنک سرو کرنی ہے۔ وہ بار ٹینڈر کو اشارہ کرتے بولی، یہ بوائے آپ کو ڈرنکس دے دے گا۔ بائی دی وے، آپ نے نام نہیں بتایا۔ آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ میرا نام انشال ہے۔ انشال، کافی مشکل نام ہے، میں آپ کو لیڈی آن کہہ کر بلا لوں گا۔ میں چلتا ہوں، کچھ سمجھ نہ آیا تو پوچھ لیجیے گا، وہ بول کر چلا گیا۔ اس کے جاتے انشال انگلیاں موڑتے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ڈانس فلور پر نشے میں دھت نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جھوم رہی تھی۔ انشال اس ماحول میں گھبرانے لگی تھی۔ ایکسکیوز می لیڈین، بار ٹینڈر کی آواز پر اس نے پلٹتے اسے دیکھا۔ یہ ڈرنکس آپ نے سیکنڈ فلور پر سرو کرنی ہے۔ انشال سر ہلاتے آگے بڑھی اور ٹرے اٹھاتی سیکنڈ فلور کی طرف بڑھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے کبھی بار میں بھی کام کرنا پڑے گا۔ وہ سیکنڈ فلور پر آتے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کس ٹیبل پر سرو کرنی ہے۔ سیکنڈ فلور پر ٹوٹل 3 ٹیبل تھے، ایک دائیں طرف، ایک بائیں طرف اور ایک کے سامنے تھا۔ دائیں اور بائیں ٹیبل پر آلریڈی ڈرنکس موجود تھی، اس لیے انشال سامنے والی ٹیبل کی طرف بڑھی۔ سر آپ کی ڈرنکس، وہ بولتے ڈرنکس رکھنے لگی۔ ہم نے آرڈر نہیں کیا، پہلے نمبر والا آدمی بولا۔ اس ٹیبل پر 4 آدمی بیٹھے تھے، 3 ایک صوفے پر اور وہ اکیلا دوسرے صوفے پر بیٹھا تھا۔ سوری سر، وہ بولتے دوبارہ ٹرے اٹھاتے اب سوچنے لگے کہ کس نے ڈرنکس آرڈر کی ہوں گی۔ اس ٹیبل کا کارڈ ہے یہ، وہی آدمی دوبارہ بولا۔ تھینک یو، وہ بولتے اس ٹیبل کی طرف بڑھی۔ رکو، پیچھے سے ابھری آواز، پھر وہ رکی۔ پھر پلٹتے دیکھنے لگی کہ کس نے بلایا ہے۔ آج فرسٹ ڈے ہے یہاں پر، دوسرے صوفے پر بیٹھا انسان بولا۔ جی، تم یہ ڈرنکس نہیں دے آؤ، وہ انہیں اپنے سامنے بیٹھتے آدمی سے بولا۔ وہ منہ بناتے اٹھا اور انشال سے ٹرے لیتے بائیں طرف والی ٹیبل کی طرف بڑھا۔ انشال پھر کنفیوز سی انگلیاں چٹکانے لگی۔ وہ انسان اب اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ انشال کا پورا وجود اس کے پیچھے چھپ گیا۔ باقی دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ انشال۔ یہاں کام پر کیوں لگی؟ مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھتے بولی۔ جب اتنا اعتماد نہیں تھا کہ ایک بار میں کام کر سکو تو پھر یہاں جاب کیوں سٹارٹ کی؟ آپ سے کس نے کہا کہ مجھ میں اعتماد نہیں ہے؟ وہ اسے دیکھتے بولی۔ وہ انسان بلا کا حسین تھا، اس کی اوشن بلو آنکھیں اگلے کو گھبرانے پر مجبور کرتی تھی۔ تمہیں دیکھ کر کوئی بھی بتا سکتا ہے۔ ان کا تیسرا ساتھی بھی اپنی جگہ پر واپس آ بیٹھا۔ ارحم اس سے کیا بات کر رہا ہے؟ وہ حیران تھا۔ اس کا نام حنان تھا۔ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ ارحم کو یہ لڑکی پسند آئی ہے، تیسرا ساتھی بولا۔ اس کا نام راحم تھا۔ ان دونوں نے اسے دیکھا۔ ارحم کسی لڑکی کو پسند نہیں کر سکتا، وجہ تم جانتے ہو، درمیان میں بیٹھا آدمی بولا۔ اس کا نام رائم بولا۔ راحم چپ ہوا۔ راحم اور رائم دونوں بھائی تھے۔ سوچنے والی بات ہے، ارحم اس ویٹریس سے کیوں بات کرے گا؟ حنان بولا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس لڑکی کو جانتا ہو، رائم بولا۔ ارحم نے ہلکا سا سرخ پڑتے انہیں دیکھا۔ وہ تینوں چپ ہو گئے۔ آپ کو مجھے دیکھ کر کوئی اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے،
وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ یہ الگ بات تھی کہ دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ ارحم نے آئیں پر اچکائی۔ کتنی سیلری پر جاب کر رہی ہو یہاں؟ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالتے بولا۔ انشال کو چپ دیکھتے ہوئے انتہا ہنسا۔ مطلب کہ سیلری طے کیے بغیر کام کر رہی ہو؟ آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بولتی وہاں سے جانے لگی۔ ارحم نے اس کی کلائی پکڑتے اسے روکا۔ انشال اس کی ہمت پر حیران ہوئی۔ میرے پاس تمہارے لیے آفر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں جاب کے ساتھ رہائش کی بھی ضرورت ہے۔ میری آفر میں تمہیں دونوں ملیں گی۔ انشال اس کی بات سنتے مزید حیران ہوئی۔ وہ تینوں بھی اٹھتے اس کے پاس آئے۔ انشال نے باری باری سب کو دیکھا۔ کیسی آفر؟ تمہیں 6 مہینے کے لیے میری بیوی بن کر رہنا ہوگا۔ اس کی بات سنتے ان تینوں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے مسٹر؟ انشال غصے میں بولتے اپنا بازو چھڑوانے لگی۔ ان 6 مہینوں میں تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا۔ میں بھی نہیں۔ اور تمہاری اتنی سیلری ہوگی کہ 6 مہینوں بعد لمبے عرصے تک بغیر جاب کے اچھے سے رہ سکو گی۔ اس کے ساتھ میں ایک فلیٹ بھی تمہارے نام کروں گا۔ اب بھی قبول نہیں؟ ارحم تو ایسے نہیں کر سکتے۔ حنان اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا۔ ارحم نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ ایک نظر اسے چپ کروانے کو کافی تھی۔ تو آپ کو مجھ سے شادی کرنی کیوں ہے؟ انشال اسے ناسمجھی سے دیکھتے بولی۔ یہ تم جان جاؤ گی شادی کے بعد۔ پہلے مجھے اس آفر کی وجہ بتائے۔ اگر وجہ مناسب ہوئی تو میں سوچوں گی۔ میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا اور اس شادی سے بچنے کے لیے مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ مطلب کہ آپ مجھ سے اس لیے شادی کریں کہ آپ کو کسی دوسری عورت سے شادی نہ کرنی پڑی؟ ارحم نے اثر اس بات میں ہلایا۔ ارحم تم پاگل ہو کیا؟ حنان بولا۔ حنان میں بات کر رہا ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے بولا۔ انشال ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ ارحم اسے کنفیوز دیکھتے بولا۔ لیکن میں آپ کو جانتی نہیں ہوں تو کیسے شادی کر لوں آپ سے؟ میں بھی تمہیں نہیں جانتا اور یہ شادی ایک ڈیل ہوگی، اس سے زیادہ نہیں۔ میں تمہارے معاملات میں دخل نہیں دوں گا، تم میرے معاملات میں دخل نہ دینا۔ میں آفر اچھی ہے، آپ ہم پر یقین کر سکتی ہیں۔ راہیم بولا۔ انشال کنفیوز تھی۔ میں سوچ کر بتاؤں گی، وہ بول کر جانے لگی۔ صبح تک مجھے جواب چاہیے۔ پیچھے سے ارحم بولا۔ انشال اس کی آواز سنتے رکی، پھر نیچے چلی گئی۔ راہیم تم اس کا ہاتھ کیوں دے رہے ہو؟ حنان اس سے گھورتے بولا۔ کیونکہ اس چڑیل سے یہ لڑکی اچھی ہے۔ راہیم کندھے اچکاتے بولا۔ بات تو ٹھیک ہے اس کی۔ راہیم بولا۔ جب باس کو پتہ چلے گا تو جانتے ہو وہ کتنا غصہ ہوں گے، اور تارا وہ تمہارے ساتھ ساتھ اس لڑکی کا جینا بھی حرام کر دے گی۔ حنان فکر منسا ہوا۔ یہ لڑکی ارحم دی فیمس ولن کی بیوی کے طور پر جائے گی، کوئی اس کا جینا حرام نہیں کر پائے گا۔ وہ بولتے صوفے پر بیٹھا۔ ارحم اگر یہ لڑکی نہ مانی تو؟ راہیم بولا۔ مان جائے گی، دیکھ لینا۔ وہ سمرک کرتے بولا۔ تمہیں اتنا یقین کیوں ہے؟ حنان بولا۔ کیونکہ یہ لڑکی مجبور ہے اور انسان مجبوری میں ہم کام کرتا ہے۔ تو وہ میری آفر کو کیسے انکار کر سکتی ہے؟ میری آفر میں عزت بھی ہے اور تحفظ بھی۔ تارا کے ہوتے دیکھتے ہیں اس بیچاری لڑکیوں کو کیا ملتا ہے۔ راہیم بولا۔ انشال نیچے آتی باقی لوگوں کو ڈرنک سرو کرنے لگی۔ انہیں دیکھتے اس کا موڈ عجیب سا ہو رہا تھا۔ وہ کبھی اس طرح کے ماحول میں نہیں رہی تھی، اس لیے وہ گھبرانا شروع ہو گئی تھی۔ وہ ہاتھوں میں ٹرے پکڑے ایک ٹیبل کی طرف بڑھی تھی۔ اس ٹیبل پر کچھ نشے میں ڈوبے نوجوان بیٹھے تھے۔ وہ ڈرنک بند کرتے سیدھی ہوئی تھی جب اسی وقت ایک لڑکے نے اس کی کلائی جکڑی۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ حیرت سے پلٹتے سے دیکھتی خوف زدہ لہجے میں بولی۔ اگر نہ چھوڑوں تو؟ وہ اس کے سامنے آتے بولا۔ تو جان سے جاؤ گے۔ سخت سرد آواز گونجی۔ انشال حیرت سے اس لڑکی کے پیچھے کھڑے ارحم کو دیکھ رہی تھی جو اسے دیکھتے اس لڑکی کے سر کے پیچھے پسٹل کی نوک رکھ چکا تھا۔ اپنے سر کے پیچھے ٹھنڈی نال محسوس کرتے ہوئے اس لڑکے کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ وہ انشال کی کلائی چھوڑتے پلٹا۔ پسٹل دیکھتے اس کا سانس اٹکا۔ ارحم اسے سرد نظروں سے گھور رہا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ اٹکتے بولا۔ مجھ سے نہیں، اس سے سوری کہو۔ وہ پسٹل نیچے کرتے بولا۔ آئی ایم سوری، وہ پلٹتے انشال کو دیکھتے بولا۔ ایسے نہیں، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر معافی مانگو، وہ ہنوز ٹھنڈے لہجے میں بول رہا تھا۔ انشال حیرانی سے کبھی ارحم کو دیکھتی تو کبھی اس لڑکی کو دیکھتی جو اب گھٹنوں کے بل بیٹھ چکا تھا۔ آئی ایم سوری میم، وہ اسے دیکھتے بولا۔ کیا سب کچھ مجھے بتانا پڑے گا؟ ہاتھ جوڑ کے سر جھکا کر معافی مانگو۔ وہ اب غصے سے تھاڑا تھا۔ اس کی یکدم تھاڑ پر بار میں سناٹا پھیل گیا۔ اب حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ لڑکا ہاتھ جوڑے سر جھکائے بولا۔ آئی ایم سوری میم۔ انشال اب بھی ارحم کی پھیلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔
ارحم نے اسے دیکھا اور آئی برو اچکائی جیسے پوچھنا چاہتا ہو کہ معاف کیا یا نہیں۔ وہ ایک جگہ پر کھڑی رہی۔ اس نے تمہیں معاف نہیں کیا، اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس نے کہتے پسٹول انلاک کی۔ اس کی بات سنتے وہ لڑکا انشال کے پاؤں پر گر گیا۔ وہ ایک دم گڑبڑائی۔ مجھے معاف کر دو پلیز، مجھے ابھی نہیں مرنا، مجھے بچا لو پلیز۔ ارحم نے انگلی ٹریگر پر رکھی۔ میں نے معاف کیا، وہ تیزی سے ارحم کو دیکھتے بولی۔ ارحم نے اسے دیکھتے پسٹل نیچے کی، پھر آگے بڑھتے انشال کی کلائی پکڑتے باہر کی جانب بڑھا۔ اپنی گاڑی کے پاس آتے اس نے کلائی چھوڑی، پسٹل اس نے بیگ پر اٹکائی۔ اب بتاؤ کہ اب بھی میری آفر منظور نہیں ہے؟ وہ سینے پر بازو باندھتے بولا۔ آپ کون ہیں اور یہ پسٹل؟ ہم مافیا ہیں، حنان بولا۔ مافیا؟ بولتے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ ہاں، اس لیے تم مجھ پر یقین کر سکتی ہو، ہم مافیا اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں، لیکن میں ایک مافیا پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ نے مجھے اسمگل کر دیا تو؟ وہ خوف سے بھری آواز میں بولی۔ ارحم 3-4 قدم آگے آتے اس کے قریب آتے، تھوڑا جھکتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ میم، اگر میں نے آپ صاحبہ کو نقصان پہنچانا ہوتا تو میں آپ مہتاب کو شادی کی آفر ہی نہ کرتا، بلکہ سیدھا کڈنیپ کرتا۔ اور دوسری بات، ہم لڑکیاں اسمگل نہیں کرتے۔ بولتے وہ سیدھا ہوا۔ انشال سانس روکے اس کی اوشن بلو آئیز میں دیکھ رہی تھی۔ آخر ارحم دا فیمس ویلن ہمیں آج مل ہی گیا۔ پارکنگ میں کسی کی آواز گونجی۔ انشال نے سر موڑتے دائیں جانب دیکھا۔ وہاں سے کچھ لوگ ہاتھوں میں لوہے کی راڈ اور دوسرے ہاتھ پکڑے چلے آ رہے تھے۔ ان کی آواز سنتے ان چاروں نے گردن موڑتے انہیں دیکھا، پھر اپنی گردنوں کو ایک ساتھ جھٹکا دیا۔ تم گاڑی میں بیٹھو، پھر بات کرتے ہیں۔ ارحم نے بولتے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے اندر بٹھاتے گاڑی لاک کی۔ اب وہ چاروں ان آدمیوں کو دیکھ رہے تھے۔ پلک جھپکتے ہی وہاں لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ انشال گھبرائی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی پل بعد اس کی گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ ارحم کا گروپ دوسرے لوگوں پر بھاری پڑ رہا تھا۔ ارحم کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ کچھ ہی پل بعد وہ سب آدمی زمین پر ڈھیر ہو چکے تھے۔ اتنا آسان نہیں ہم سے پنگا لینا، رائم بولا۔ پھر وہ پلٹتے گاڑی تک آئے۔ ارحم نے دروازہ کھولتے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ باہر نکلتے اسے دیکھنے لگی۔ اب بتاؤ کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ وہ کمر کے پیچھے ہاتھ باندھتے بولا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن آپ مجھ سے دور رہیں گے اور میری ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ منظور۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک فلیٹ پر آ چکے تھے۔ یہ فلیٹ رائم اور راہیم کا تھا۔ ان کے آنے کے کچھ دیر بعد ہی نکاح خواہ بھی آ گیا تھا۔ اگلے کچھ ہی لمحات میں وہ دونوں نکاح کے بندھن میں بندھ چکے تھے، لیکن دل ایک دوسرے سے کوسوں دور تھے۔ اب ہمیں مینشن چلنا چاہیے، ارحم اٹھتے بولا۔ کون سا مینشن؟ انشال کھڑے ہوتے بولی۔ وہیں جہاں میں رہتا ہوں، اور اب سے تم بھی رہو گی۔ وہ بولتے باہر کی جانب بڑھا۔ انشال بھی تیزی سے اس کے پیچھے بڑھی۔ تو کیا یہ فلیٹ آپ کا نہیں ہے؟ وہ اس کے ساتھ چلتے بولی۔ اتنا چھوٹا فلیٹ ارحم کا نہیں ہو سکتا، وہ مغرورانہ انداز میں بولا۔ چھوٹا تو نہیں تھا، وہ بڑبڑائی۔ اگلے ہی لمحے دونوں گاڑی میں موجود تھے۔ گاڑی برق رفتاری سے اپنی منزل کی جانب رواں تھی۔ انشال خاموشی سے باہر دیکھ رہی تھی جبکہ ارحم گاڑی ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا۔ میرے مینشن میں تمہیں ایسے ظاہر کرنا ہے جیسے ہماری لو میرج تھی، ارحم سامنے سڑک پر نظریں جمائے بولا تھا۔ اسٹریٹ پولز رات کے اندھیرے کو کم کر رہی تھی۔ اس کی بات سنتے انشال نے چونکتے گردن موڑتے اسے دیکھا۔ لو میرج؟ لیکن لو میرج ایسے نہیں ہوتی۔ ارحم نے اسے دیکھا۔ مطلب کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو پھر کیسے ہم ایسا ظاہر کر سکتے ہیں؟ چند پل یوں نہیں سے رک گئے۔ میرے بارے میں اتنا جان لو کہ میں ایک مافیا ہوں۔ میرے ماں باپ اٹیک میں مارے گئے تھے۔ تب سے انڈر ورلڈ میں میرے چچا کام کرتے ہیں، جو کہ میرے باس بھی ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے خون خرابہ بہت پسند ہے۔ بولتے اس نے انشال کو دیکھا۔ رنگ میں میرا پسندیدہ کالا ہے اور کھانے میں میرا کچھ خاص پسندیدہ کھانا نہیں ہے۔ انشال تھوڑا گھبرا گئی۔ لیکن مجھے خون خرابہ نہیں پسند۔ اس کی بات سنتے ارحم محفوظ سا مسکرایا۔ ڈونٹ وری، تمہیں یہ سب بس 6 ماہ برداشت کرنا ہوگا، اس کے بعد ہماری راہیں الگ ہوں گی۔ اس کی بات سنتے انشال چپ ہوئی۔ ہاں ایسا ہی ہوگا، وہ دل ہی میں بولی۔ گاڑی میں پھر خاموشی چھا گئی۔ اب آپ محترمہ مجھے اپنے بارے میں بتانا پسند کریں گی؟ میرا تعلق پاکستان سے۔ میرے پاپا بزنس مین تھے۔ ہمارا بزنس زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن اچھا تھا۔ جب میں 18 کی ہوئی تب ماما بابا کی کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ میرے بس ایک ہی تایا ہیں جو کہ یہاں لندن رہتے ہیں۔ انہوں نے میرے پاپا کا سارا بزنس بیچ دیا اور مجھے یہاں لے آئے۔ 2 سال میں ان کے پاس رہی، لیکن آج تائی نے مجھے گھر سے نکال دیا چوری کے الزام میں۔ کیا چوری کیا تھا تم نے؟
ارحم اسے دیکھتے بولا۔ انشال نے اسے غصے سے گھورا۔ میں نے کہا کہ الزام میں نے کوئی چوری نہیں کی تھی، میں نہیں جانتی کہ وہ رقم میرے کمرے میں کیسے آئی، غصے سے بولی۔ ارحم اسے غصہ کرتے دیکھ کر حیران ہوا۔ اوکے، میں نے مان لیا، اگر تم نے چوری کی بھی ہوتی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ انشال نے اسے گھورا۔ لیکن تم نے چوری نہیں کی، یہ اچھی بات ہے۔ وہ فوراً بات بدل گیا تھا۔ انشال باہر دیکھنے لگی۔ تو اب یہ طے کرنا ہے کہ ہماری لو سٹوری شروع کیسے ہوئی تھی۔ ارحم نے بولتے ایک نظر انشال کو دیکھتے دوبارہ سڑک پر نظریں مرکوز کر لی تھی۔ تم کون سے کالج سے پڑھی ہو؟ میں پاکستان سے پڑھی ہوں۔ انٹر کا لاسٹ پیپر تھا جب میرے والدین کا انتقال ہوا تھا۔ اوہ، تو پھر اس بارے کے علاوہ تم نے کہیں جاب کی ہے؟ نہیں، کوئی بات نہیں، میں گھر ہی رہا کرتی تھی اور میرے خیال میں اس سب کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہم نے جھوٹی کہانی ہی بنانی ہے تو اس سب کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے، یہ جھوٹی کہانی ہم نے میرے چچا کو سنانی ہے، وہ بہت شاطر آدمی ہے، پل میں جان لیں گے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ ڈرتے ہیں ان سے؟ ڈرتا نہیں ہوں، عزت کرتا ہوں۔ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہوا ہے اور آج ہی مجھ سے زبردستی نکاح کیا ہے۔ انشال اسے دیکھتے بولی۔ سوچا جا سکتا ہے، وہ انشال کو دیکھتے بولا، اور میرے خیال میں وہ اس جھوٹ پر یقین کر بھی لیں گے۔ وہ سامنے سڑک کی جانب دیکھتے بولا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ تم حسین ہو۔ وہ دوبارہ اسے دیکھتے بولا۔ انشال حیران ہوئی، اس سے ارحم سے اس طرح کے تبصرے کی امید نہ تھی۔ انشال باہر دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں ایک بڑے سے عالیشان مینشن میں پہنچ چکے تھے۔ واؤ! انشال کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ارحم نے ہلکا سا مسکراتے سر جھٹکا۔ وہ دونوں ایک ساتھ آگے بڑھے۔ داخلی راہداری پار کرتے وہ دونوں لاؤنج ایریا میں پہنچ چکے تھے۔ ارحم بھی اس کے ساتھ پہنچا۔ ارحم ڈارلنگ، اتنی دیر کیوں کی آنے میں؟ تارا ایک ادا سے صوفے سے اٹھتی بولی، پھر ساتھ انشال کو دیکھتی وہیں رک گئی۔ اس کے چہرے پر نہ سمجھی تھی۔ یہ کون ہے ارحم؟ اس کی بات سنتے ارحم نے انشال کو دیکھا، پھر مسکرا سے اس کے گرد اپنا بازو پھیلائے بولا، یہ انشال ہے، میری بیوی۔ اس کی بات سنتے تارا شاکڈ ہوئی۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ ارحم نے مسکراتے ہلکا سا اپنے ہاتھ سے انشال کے کندھے پر دباؤ ڈالتے اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ میں انشال ہوں، ارحم کی وائف۔ آپ کون ہیں؟ انشال پر اعتماد انداز میں بولی۔ ارحم ہنوز سے انشال کو دیکھتے مسکرا رہا تھا، جبکہ تارا صدمے سے ارحم کو دیکھ رہی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو ارحم؟ وہ چیخ رہی تھی۔ اس کی چیخ پر انشال ایک قدم پیچھے ہٹنے لگی، لیکن ارحم نے اپنے بازو پر دباؤ ڈالتے اس کی کوشش ناکام کی۔ اور میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ تم ابھی کے ابھی اس لڑکی کو طلاق دو گے ورنہ میں اس کی جان لے لوں گی ارحم۔ وہ غصے سے زخمی شیرنی بنے غرائی تھی۔ ہمت ہے تو ہاتھ لگا کر دکھاؤ، یہ ارحم ویرائچ کی بیوی ہے، تو تم کیا کوئی بھی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا؟ بولتے اس نے انشال کو مزید اپنے قریب کیا۔ ڈیڈ ڈیڈ! تارا چلانے لگی۔ یہ ایسے کیوں رد عمل دے رہے ہو؟ انشال ارحم کو دیکھتے خوفزدہ لہجے میں بولی۔ ارحم اسے دیکھتے مسکرایا۔ ان دونوں کو اتنے قریب دیکھتے تارا کو مزید مرچیں لگی۔ دور ہٹو میرے ارحم سے! تارا بولتی آگے بڑھی اور انشال کا بازو پکڑنے لگی، لیکن اس سے پہلے ارحم نے اسے کمر سے پکڑتے گھماتے تارا کی پہنچ سے دور کیا۔ اس کی چیخ نکلتے نکلتے رکی۔ وہ حیرت سے گہری سانس لیتی ارحم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کوئی اسمارٹ سی لڑکی نہیں تھی جو اس نے بآسانی ایک ہاتھ سے اٹھا کر گھما دیا تھا۔ تارا اپنی حد میں رہو، انشال میری بیوی ہے، آئندہ اگر اس کی طرف برے ارادے سے بڑھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے بولا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کیوں لڑ رہے ہو تم دونوں؟ ایک سخت بھاری سی آواز ابھری۔ تارا فوراً ان کی طرف بڑھی۔ ڈیڈ دیکھیں نا، ارحم نے اس لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ وہ حیران ہوئے۔ انشال انہیں دیکھتے ڈر گئی۔ وہ شکل اور لہجے سے کافی سخت اور بے رحم لگ رہے تھے۔ اس نے خوفزدہ ہوتے ارحم کی شرٹ کمر کے سائڈ سے پکڑی۔ ارحم نے چونکتے اسے دیکھا۔ ارحم، تارا سچ کہہ رہی ہے؟ ان کا سوال سنتے اس نے انشال کو سینے سے لگا لیا۔ بالکل سچ۔ وہ غصے سے آگے بڑھے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تارا کے ہوتے تم کسی دوسری لڑکی سے کیسے شادی کر سکتے ہو؟ چچا جان، میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میں تارا سے شادی کروں گا۔ میں ہمیشہ یہی کرتا تھا کہ میں اپنی مرضی سے شادی کروں گا، اور میری مرضی انشال ہے۔ انہوں نے انشال کو گھورا۔ وہ مزید خوفزدہ ہوتے اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ چچا جان، انشال ڈر رہی ہے، اسے ایسے مت دیکھیں۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولا۔ واہ، مطلب ارحم دا فیمس ولن نے اپنے لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کیا ہے جو میرے لہجے سے ہی ڈر گئی۔ وہ طنزیہ بولے۔
بالکل، مجھے یہی پسند آئی ہے، وہ انہیں دیکھتے بولا اور انشان کو لیے پاسے جانے لگا۔ رکو ارہم، تمہارے کمرے میں یہ لڑکی کی صورت نہیں جائے گی، تارا اس کے سامنے آتے بولی۔ وجہ؟ وہ جبڑے بھینچے بولا، تمہارے کمرے میں صرف میرا حق ہے ارہم، اس لڑکی کا نہیں۔ اس وقت اس کے ڈیڈ نے پسٹل نکالی۔ میں 3 تک گنوں گا، اگر تم نے اس لڑکی کو طلاق نہ دی تو میں اسے جان سے مار دوں گا، وہ انشال کی طرف پسٹل کرتے بولے۔ ارہم نے انہیں دیکھتے گہرا سانس لیا۔ تو آپ یہ طریقہ اپنا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہتے اس نے بھی اپنی پسٹل نکالتے تارا پر تانی۔ آپ مجھ سے میرا پیار چھینیں گے تو میں آپ سے آپ کی پیاری بیٹی چھین لوں گا، فیصلہ آپ کا ہے، وہ انہیں دیکھتے بولا۔ اس کی اس حرکت پر وہ دونوں حیران ہوئے تھے۔ تارا آنکھوں میں آنسو لیے شوق اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ چچا جان نے جبڑے بھیجتے اپنا ہاتھ نیچے کیا۔ انہیں دیکھتے ارہم نے بھی اپنا ہاتھ نیچے کر لیا۔ چچا جان اور تارا، آپ دونوں جتنی جلدی یہ بات سمجھ جائیں تو اچھا ہوگا۔ انشال میری بیوی ہے، میری پسندیدہ عورت، میں اسے چن چکا ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ دونوں بھی اسے قبول کر لیں۔ اگر آپ قبول نہیں بھی کرتے تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں انشال کو قبول کر چکا ہوں اور میرے لیے یہی معنی رکھتا ہے۔ وہ بولتے انشان کو لیے پلٹ گیا۔ پیچھے تارا اپنے باپ کے گلے لگتے رونے لگی۔ وہ سرد نظروں سے ان دونوں کی پشت دیکھتے رہے۔ لاؤنج سے نکلتے آگے 2 اطراف میں جاتی سیڑھیاں بنی تھیں اور درمیان میں سٹنگ ایریا بنا تھا، غالباً ٹی وی لاؤنج۔ ایک طرف ٹیرس بنا تھا اور دوسری طرف کمرے بنے تھے۔ ارہم دائیں جانب والی سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ انشال ابھی بھی خوفزدہ تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ارہم نے اسے آزاد کیا۔ جب آپ کی کزن تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ انشال اسے دیکھتے بولی۔ کیونکہ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی تھی، اور بھولو مت میں نے تمہیں اس شادی کی پیشکش بھی اسی وجہ سے کی تھی۔ وہ بولتے اپنا بلیک کوٹ اتارتے صوفے پر پھینکتے واش روم کی طرف بڑھا۔ اس کا کمرہ کافی بڑا اور کھلا تھا۔ ایک جانب بیڈ تھا، بیڈ کے دائیں جانب تھوڑا سا آگے کر کے صوفہ رکھا تھا۔ کچھ ہی دور ایک دروازہ لگا تھا جہاں ابھی ارہم گیا تھا۔ کمرے کی ایک دیوار شیشے کی بنی تھی، اس کے آگے بھاری دوپہر پردے لٹک رہے تھے۔ وہ چلتے اس دیوار کے قریب آئی۔ ایک جانب ڈریسنگ ایریا بنا تھا۔ وہ سامنے کا منظر دیکھتے مسمرائز ہوئی۔ باہر ایک انڈور پول تھا جس کی چھت پر لگی روشنیاں پانی پر اپنا عکس چھوڑ رہی تھیں۔ اگر باہر کا نظارہ دیکھ لیا ہو تو مہربانی کرتے فریش ہو جائے۔ پیچھے سے ارہم کی آواز ابھری۔ آواز میں ہلکا سا طنز تھا۔ وہ چونکتے پلٹی۔ وہ کھلی سی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ لیکن میرے کپڑے؟ ابھی کے لیے میرا نائٹ سوٹ پہن لو، کل تک تمہارے تمام کپڑے آ جائیں گے۔ وہ بولتے بیڈ کی جانب بڑھا۔ انشال سر ہلاتے چلی گئی۔ واش روم میں آتے اس کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ ایک طرف وارڈروب ایریا بنا تھا اور دوسری طرف واش روم ایریا۔ چھت پر لگی لائٹس فرش پر اپنا عکس چھوڑتے دیکھتے والے کو حیران کر رہی تھی۔ اس کی کمرے کی ہر چیز ہی امیزنگ تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ فریش ہوتے باہر آئی۔ اس نے ارہم کا بلیک رنگ کا نائٹ سوٹ پہن رکھا تھا جو کہ اسے بہت کھلا تھا۔ وہ ارہم کے کندھوں سے بھی نیچے تک آتی تھی۔ ارہم نے اسے دیکھتے بے ساختہ مسکراہٹ دبائی۔ وہ کارٹون سے بھی زیادہ مزاحیہ لگ رہی تھی۔ میں کہاں سوں گی؟ وہ ارہم کو بیڈ پر نیم دراز دیکھتے بولی۔ یہیں، وہ دوسری طرف اشارہ کرتے بولا۔ لیکن ہمیں بیڈ شیئر نہیں کرنا چاہیے، وہ حیران ہوتی بولی۔ ارہم سنجیدہ ہوا۔ بیڈ شیئر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تمہیں چھواؤں گا۔ ہمارے درمیان یہی طے ہوا تھا کہ جب تک یہ 6 مہینے گزر نہیں جاتے تب تک ہم اس رشتے میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، اور تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ وہ بولتے دوبارہ موبائل دیکھنے لگا۔ انشال چند پل سوچنے کے بعد آہستگی سے چلتے بیڈ کی جانب بڑھی۔ بیڈ پر لیٹتے نرم گرم رضائی سر تک تان لی۔ ارہم نے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ یہ معمولی سی رضائی ارہم برائٹ روک نہیں سکتی اگر میں کچھ کرنا چاہوں تو، اس نے دل میں سوچا۔ اگلی صبح حسب معمول 5 بجے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بیٹھتے بیڈ سے ٹیک لگائے نیند میں ڈوبے ارہم کو دیکھنے لگی، پھر نظریں موڑتے سامنے دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ اب کیا کرے۔ تائی کے گھر وہ 5 بجے اٹھ جاتی تھی، پہلے قرآن مجید پڑھتی، پھر نماز پڑھنے کے بعد کچن میں چلی جاتی تھی۔ لیکن یہاں وہ کیا کرے؟ وہ آرام سے بستر سے اٹھتے اس گلاس وال کی طرف بڑھی۔ پردے پیچھے کرتے وہ باہر جھانکنے لگی۔ آسمان اب بھی سیاہ تھا، مطلب کہ نماز قضا نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے جوتے پہنتے واش روم چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ وضو کرتے باہر نکلی۔ باہر نکلتے وہ سوچنے لگی۔ تائی کے گھر تو وہ بڑی سی چادر سے حجاب کرتی تھی، پھر نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ چادر اتار دیتی تھی، لیکن یہاں تو اس کے پاس کوئی چادر ہی نہیں تھی۔ وہ ارہم کی ساری وارڈروب دیکھ چکی تھی۔ اب وہ ڈریسنگ ایریا کی طرف بڑھی تھی۔ یہاں ایک قد آور شیشہ لگا تھا اور ساتھ ہی ڈریسنگ ٹیبل تھی جس پر بس پرفیومز ہی رکھی تھی۔ ٹیبل کی سائڈ پر کچھ ڈرا رکھے تھے۔ وہ باری باری انہیں چیک کرنے لگی۔
ارہم جاگتے بیٹھتے سے دیکھنے لگا۔ کمرے میں نائٹ بلب آن تھا، وہ بآسانی اس کی ساری حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ ڈرا میں بس فائلز ہی پڑی تھی، انہیں بنا ہاتھ لگائے وہ واپس ڈراز بند کرتے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر پلٹی۔ پلٹتے اس کی نظریں ارہم پر پڑی۔ کچھ ڈھونڈ رہی ہو؟ جی، جانماز اور کوئی چادر جس سے میں حجاب کر سکوں۔ تم نماز پڑھتی ہو؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں۔ وہ اس کی حیرانی پر ناسمجھی سے اسے دیکھتی بولی، تم پہلی مسلمان ہو جس کو میں نماز پڑھتے سن رہا ہوں، ورنہ عموماً مسلمان نماز نہیں پڑھتے۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے پاکستان میں زیادہ تر لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ پاکستان میں پڑھتے ہوں گے لوگ، لیکن لندن میں میرے جاننے والوں میں سے تم ہی پہلی ہو۔ وہ بولتے لیٹ گیا۔ کیا آپ کے پاس واپس کوئی چادر وغیرہ نہیں ہے؟ میں ایسٹرن ڈریسز نہیں پہنتا۔ اور تارا، اس کی ڈریسنگ تم رات کو دیکھ چکی ہو، اس لیے تم بھی سو جاؤ۔ انشال کے دماغ میں سلیو لیس شرٹ اور ساتھ شارٹ سا ٹاپ پہنے تارا گھوم گئی۔ لیکن ابھی نماز کا وقت ہے، میں فجر قضا نہیں کرتی۔ ارہم اس کی بات پر اٹھ بیٹھا تھا۔ یہاں اس مینشن میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، اس لیے تمہیں یہاں کوئی چادر یا جانماز نہیں ملے گا، اس لیے تم بھی آرام سے سو جاؤ۔ لیکن اگر تم نماز پڑھنے پر اتنا ہی اصرار کر رہی ہو تو ارہم نے بولتے کمرے میں نظر دہرائی۔ یہاں یہ پردے۔ وہ پردوں کی طرف اشارہ کرتے بولا، ان پردوں کو استعمال کر سکتی ہو تم۔ وہ بولتے دوبارہ لیٹ گیا۔ انشال نے حیرانی سے ان پردوں کو دیکھا۔ وہ انہیں طے کرتی جانماز کے طور پر استعمال کر سکتی تھی، لیکن حجاب کا کیا کرتی؟ کچھ سوچتے وہ آگے بڑھی اور پردوں کے سامنے کھڑی ہوئی۔ یہ پردے کیسے اتاروں؟ وہ ارہم کو دیکھتے بولی۔ وہ چونکتے آنکھیں کھولتے اور تیز سے دیکھنے لگا۔ تم شیور ہو؟ وہ حیرت زدہ آواز میں بولا۔ ہاں، میں اس پردے کو جانماز کے طور پر استعمال کر سکتی ہوں، اور آپ کی وارڈروب میں ایک بڑا سا گاؤن ہے، میں اسے حجاب کی طرح استعمال کروں گی۔ واو، مطلب تم پکی مسلمان ہو؟ وہ بولتے اٹھا۔ اسے صبح صبح اٹھنا پسند نہیں تھا، لیکن اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے اتنے جتن کر رہی تھی تو اسے بھی مدد کرنی ہی چاہیے تھی۔ ارہم نے پردہ اتارتے اسے پکڑایا۔ بس ایک ہی چاہیے یا ایک اور بھی؟ وہ اسٹول پر کھڑا اسے دیکھتے بولا۔ نہیں، ایک ہی کافی ہے۔ انشال نے بولتے ایک نظر پھر آسمان کو دیکھا۔ باہر ابھی بھی نیم اندھیرا تھا۔ اس کی بات سنتے ارہم نیچے اترا۔ انشال نے پردے کو تہہ کرتے چوکور کیا، پھر اسے بیڈ پر رکھتے وہ واش روم کی طرف بڑھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اس گاؤن کو کسی طرح سر پر لپیٹے باہر نکلی۔ اس نے گاؤن حجاب اسٹائل میں لپیٹ رکھا تھا، اس کا کچھ حصہ لٹک بھی رہا تھا۔ ارہم بیڈ پر بیٹھے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ طے کیا ہوا پردہ اٹھتے گھومی، پھر پلٹتے ارہم کو دیکھنے لگی۔ قبلہ رخ کس طرف ہے؟ دیکھو لڑکی، میں نے اپنی آخری نماز تقریباً 8 سال کی عمر میں پڑھی تھی، مجھے ان سب سی چیزوں کا نالج نہیں ہے۔ ارہم کی بات سنتے انشال حیران ہوئی۔ نماز مسلمانوں کی خاص پہچان ہے؟ وہ اسے دیکھتی بولی۔ واٹ ایور، وہ ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں بولا۔ آپ ایک کام کریں، ایپ سے دیکھ کر بتا دیں۔ کون سی ایپ مہارانی صاحبہ؟ وہ فون اٹھاتے بولا۔ ڈائریکشن بتانے والی۔ اس کی بات سنتے ارہم نے اسے دیکھا۔ اچھا، دیکھتا ہوں، اگر مجھے کوئی ایسی ایپ ملی تو۔ وہ بولتے فون اسکرول کرنے لگا۔ مل گئی ایک ایپ، ہوپس ہو کہ تمہیں قبلہ رخ مل جائے۔ اس نے ایپ ڈاؤن لوڈ لگاتے کہا۔ انشال نے سر ہلایا۔ یہ لو دیکھ لو۔ وہ ایپ کھولتے اس کی جانب فون بڑھاتے بولا۔ آپ دیکھ دو۔ انشال کی بات سنتے وہ دوبارہ بیڈ سے اٹھا اور کمرے کے وسط میں جا کھڑا ہوا۔ ایپ میں ایک ڈائریکشن تھا جس کی سوئیاں اب تیزی سے گھومتے ایک سمت میں رک چکی تھی۔ انشال نے دیکھتے اسی سمت میں پردہ بچھایا۔ اب آپ ایک دفعہ اگین چیک کریں۔ ارہم نے دوبارہ دیکھا، وہی سمت نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اب میں نماز شروع کرتی ہوں۔ ایک بات واضح کر دوں کہ نماز کے لیے جانماز کا ہونا اہم نہیں ہے، آپ کسی بھی صاف کپڑے کو بچھاتے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے لیے سر اور سطر ڈھانپنا ضروری ہوتا ہے، جو آپ کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں۔ ارہم پلٹتے بیڈ پر بیٹھتے اسے دیکھنے لگا۔ یہاں سے انشال کا نیم چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ آج اتنے سالوں بعد کسی کو اپنے سامنے نماز پڑھتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ماں باپ تقریباً 6 سال پہلے مارے گئے تھے، تب اس نے آخری دفعہ نماز جنازہ ادا کی تھی۔ ان کے گھر کا ماحول بھی ایسا نہ تھا کہ اسے چھوٹی عمر سے نماز کا عادی بنایا جاتا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے پردے کو مزید تہہ کیا اور صوفے پر رکھ دیا، ساتھ ہی وہ گاؤن بھی کھولتے ساتھ رکھتے بیڈ کی جانب بڑھی۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ میری شادی ایک نمازی اور گناہوں سے پاک لڑکی سے ہوئی ہے۔ ارہم نے اسے دیکھتے تبصرہ کیا۔ میں گناہوں سے پاک نہیں ہوں ارہم، وہ اسے دیکھتی بولی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ لیکن تم نماز پڑھتی ہو۔ وہ الجھا۔ نماز پڑھنے والا ضروری نہیں ہے کہ گناہوں سے پاک ہو، ہم انسان ہیں، اور انسان جانے انجانے میں گناہ کر جاتے ہیں، میں بھی کر جاتی ہوں۔
تو پھر نماز کیوں پڑھتی ہو؟ وہ اچانبے سے اسے دیکھنے لگا۔ معافی کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ کا حکم ہے اس لیے۔ نماز آپ کو بہت سے برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تب معافی کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ شاید اس لیے اسلام میں نماز کو فرض کیا گیا ہے۔ وہ اسے دیکھتے تفصیل سے بولی۔ ارحم نے کندھے اچکائے۔ اب میں سونے لگا ہوں، اب پلیز مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ ابھی ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ ابھی آسمان سے مکمل روشن نہیں ہوا، ابھی ہی ناشتہ؟ وہ حیران ہوا تھا۔ ہاں، تائی کے گھر تو تقریباً 7 بجے تک سب ناشتہ کر لیتے تھے۔ انشال صاحبہ، یہ آپ کی تائی کا نہیں، آپ کے شوہر کا گھر ہے، اور یہاں ناشتہ دن کے 12:30 ہوتا ہے۔ تو آپ سب کام پر کب جاتے ہیں؟ وہ مزید حیران ہوئی۔ محترمہ عالی صاحبہ، ہم مافیا ہیں، اور مافیا رات کو کام کرتے ہیں، دن کو آرام کرتے ہیں۔ وہ مسکراتے طنزیہ لہجے بولا۔ انشال چپ ہوئی۔ یہاں کا پورا نظام ہی الٹا تھا۔ خیر، اس سے بس 6 مہینے ہی برداشت کرنا تھا، اس کے بعد وہ آزاد ہو جاتی۔ اگر تمہیں جلدی ناشتہ کرنے کی عادت ہے تو میں کوک کو کہہ دیتا ہوں کہ تمہارے لیے جلدی ناشتہ بنا دے۔ وہ لیٹے لیٹے ہی اپنا فون اٹھاتے بولا۔ کیا میں خود جا کر ناشتہ بنا سکتی ہوں؟ نہیں، آج تمہارا پہلا دن ہے یہاں، آج تمہیں سارا دن کمرے میں رہنا ہے۔ اس طرح کا دماغ گھما ہوگا اور وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو کیا میں 6 مہینے اس کمرے میں رہوں گی؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتے پوچھی۔ ارحم نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ تم کتنی بیوقوف ہو۔ آج کے دن ایک لیڈی گارڈ ہائر کروں گا تمہارے لیے، پھر تم باہر جا سکتی ہو۔ کیا تارا اتنی خطرناک ہے؟ وہ خطرناک نہیں، تم چوزی ہو۔ اس کی بات سنتے انشال نے اسے گھورا۔ جو ہر انسان سے ڈر جاتی ہے وہ بھی اسے دیکھتے بولا۔ اس کا اشارہ یقیناً اس کی رات کو رائفل چچا جان سے ڈرنے کی جانب تھا۔ ان کا پہلا نام دانیال تھا، لیکن انہوں نے اپنا نام بدل کر رولف رکھ لیا تھا۔ آپ کے چچا جان ہیں ہی اتنے سخت، اب بندہ ڈرے گا ہی نا، وہ منمنائی۔ ارم کی کچھ کہے بنا سر نفی میں ہلاتے ایک نمبر ملایا۔ کتنے بجے تک ناشتہ کرو گی؟ 10 بجے۔ میں اسے دیکھتے بولی۔ 10 بجے کیوں؟ تم 7 بجے بھی ناشتہ کر سکتی ہو۔ نہیں، 10 بجے آپ کے ساتھ ہی کروں گی، مجھے اکیلے ناشتہ کرنے کی عادت نہیں ہے۔ میں 12 بجے اٹھتا ہوں، اس لیے مجھے جلدی اٹھانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہ اسے بولتے فون کی جانب متوجہ ہوا۔ 10 بجے تک میری بیوی کے لیے ناشتہ تیار کر دینا۔ بولتے اس نے کال کاٹی۔ آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، مجھے نیند سے مت جگانا ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ بولتے لیتے رضائی خود پر اوڑھ گیا۔ انشال بھی منہ بناتے لیٹ گئی۔ اس کی دوبارہ آنکھ کھلی۔ کمرے میں اب بھی نائٹ بلب روشن تھا۔ کمرے میں کوئی گھڑی نہیں لگی تھی جو اسے وقت کا بتا سکتی۔ وہ اٹھتے ارحم کی سائڈ آئی۔ سائڈ ٹیبل سے فون اٹھاتے اس نے ٹائم دکھا، 10:15 ہوئے تھے۔ وہ پھر فریش ہونے چلی گئی۔ شاور لیتے ہوئے باہر نکلی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر ایک ڈرائر رکھا تھا۔ وہ اپنے بال ہلکے ہلکے خشک کرتے بیڈ کی طرف بڑھی۔ ارحم کی سائڈ کھڑے ہوتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ اسے اٹھائے یا نہ۔ وہ ویسے بھی خون خرابے کا شوقین تھا، اگر غصے میں اسے ہی مار دیتا تو؟ وہ سوچتے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارحم اسی کی جانب کروٹ کے بل لیٹے سو رہا تھا۔ اس نے یکدم نیند سے بھری آنکھیں کھولتے انشال کو دیکھا۔ وہ ہڑبڑائی۔ اس نے تو کوئی آواز بھی نہیں کی تھی، لیکن وہ پھر بھی جاگ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ یہاں کھڑی مجھے گھور کیوں رہی ہو؟ وہ بیٹھتے بولا۔ ناشتے کا ٹائم ہو گیا۔ ارحم نے فون اٹھاتے ٹائم دیکھا، گھڑی 10:30 بجا رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے جگانا مت، وہ غصے سے اسے دیکھتے بولا۔ میں نے نہیں جگایا، اب خود جاگے ہیں۔ میرے سر پر کھڑے مجھے گھورو گی تو میں جاگوں گا ہی نا، وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے بولا۔ اب آپ جاگ ہی گئے ہیں تو فریش ہو جائیں، پھر ناشتہ کرتے ہیں، وہ انگلیاں مڑوڑتے بولی۔ ارحم اسے دیکھنے لگا۔ وہ خواہ گھبرانے لگی۔ پھر وہ گہری سانس لیتے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے واش روم کی جانب جاتے دیکھ کے اس نے گہری سانس لی۔ صد شکر کہ اس نے کچھ کہا نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہوتے باہر آیا۔ اس نے اب وائٹ شرٹ کے ساتھ وائٹ ہی پینٹ پہنی تھی۔ چلو، وہ بولتے باہر کی جانب بڑھا۔ انشال بھی اس کے ساتھ چل دی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ 2 ملازم ہاتھ باندھے اعتراف میں کھڑے تھے۔ کوک بھی آنکھوں میں حیرانی لیے سائڈ پر کھڑا تھا۔ ٹیبل مختلف چیزوں سے تقریباً بھرا پڑا تھا۔ یہ کتنے لوگوں کا ناشتہ ہے؟ انشال اسے دیکھتے حیرانی سے مدھم آواز میں بولی۔ صرف تمہارے لیے، وہ بھی مسکراتے سرگوشی میں بولا۔ اس سے کمرے میں باہر محبت میں چور شوہر کی اداکاری کرنی تھی جس میں وہ ماہر تھا۔ ایک انسان کے لیے اتنا کچھ؟ وہ حیرت سے بڑبڑائی۔ سر آپ کے لیے کیا بناؤں؟ کوک آگے آتے ارحم کو دیکھتے بولا۔ میرے لیے؟ وہ بولتے سوچنے لگا۔ مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ارحم یہی کھا لیں گے میرے ساتھ، اس نے کوک کو دیکھتے کہا۔ ارحم نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ انشال نے اسے دیکھا۔ یہ بہت زیادہ ہے، ہم دونوں سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو مت کرو ختم، ایسی بھی کوئی شرط نہیں ہے۔
کھانا ضائع نہیں کرتے۔ وہ اسے دیکھتے بولی، اوکے میڈم صاحبہ، اب آپ جناب کھانا شروع کریں تاکہ ہم بھی آپ کے پیچھے کھا سکیں۔ وہ مسکراتے بولا۔ ان کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ کچھ ہی فاصلے پر کھڑے کک تک بھی ان کی آواز نہ پہنچ رہی تھی۔ ناشتہ کرتے وہ دونوں ایک ساتھ اٹھ گئے۔ لاؤنج میں لگے ایل شپ کے صوفوں پر بیٹھتے وہ فون نکالتے کچھ دیکھنے لگا، جبکہ انشال ارد گرد نظریں گھماتے گھر دیکھنے لگی۔ یہاں موجود ہر چیز اپنی قیمت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ یہ لو، جو کچھ چاہیے آرڈر کر دو تاکہ 2 بجے تک سب ریسیو ہو سکے۔ ٹھیک ہے، اس نے فون پکڑتے کہا، پھر اسکرین دیکھنے لگی۔ کچھ ضرورت کی چیزیں کلک کرتے اس نے فون واپس ارحم کی جانب بڑھا دیا۔ بس یہی؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں جی، اس کے علاوہ مجھے بس ایک حجاب اور جانماز چاہیے۔ تمہیں کیا سچ میں اتنی ہی چیزیں چاہیے؟ وہ ابھی بھی حیران تھا۔ ہاں، میری ضرورت کی بس یہی چیزیں۔ وہ نا سمجھی سے اسے دیکھتی بولی، محترمہ ملکہ صاحبہ، آپ یہاں میری بیوی کے طور پر رہ رہی ہیں۔ آپ کو ضرورت کے چند ایک جوڑے نہیں بلکہ ایک اسٹیٹس کے مطابق چیزیں خریدنی چاہیے۔ وہ اس کے پاس جھکتے مدھم آواز میں سرگوشی کرتے بولا، لیکن ایکسٹرا چیزیں لے کر کیا کرنا؟ کچھ بھی ایکسٹرا نہیں ہوتا، اب میں اپنی مرضی سے آرڈر کرنے لگا ہوں۔ تو بولتے اس نے فون اسکرول کرتے ایک ساتھ 2-3 کلک کیے۔ انشال متجسس ہوتے اس کے فون پر جھانکنے لگی۔ 1 منٹ، میں ایسی ڈریسز نہیں پہنتی۔ وہ ان ڈریسز کو دیکھتے بولی۔ اسکرین پر 4 ڈریسز شو ہو رہے تھے، خوبصورت ڈیزائنر ڈریسز۔ ان میں کیا مسئلہ ہے؟ اچھے ڈیزائنر کی ڈریسز ہیں۔ یہ دیکھے، اس نے پہلی ڈریس پر انگلی رکھی۔ اس کا فرنٹ ڈیپ تھا اور اس میں کٹ بھی ہے، اس لیے میں یہ نہیں پہن سکتی۔ دوسرا یہ، اس نے بولتے دوسرے ڈریس پر انگلی رکھی، یہ مجھے بہت تنگ ہے، میری پوری باڈی شیپ اس میں نظر آئے گی جو کہ مجھے نہیں پسند۔ پھر اس کی بازو بھی نہیں ہے۔ تیسرا یہ، اس نے تیسرے ڈریس پر انگلی رکھی، جبکہ ارحم حیرت سے کبھی اسے تو کبھی اسکرین دیکھتا۔ اس نے آج تک لڑکیوں کو ایسے ہی ڈریسنگ میں دیکھا تھا، اس لیے زیادہ حیران ہو رہا تھا۔ اس ڈریس کو دیکھے ذرا، اس کا گلا بھی ڈیپ ہے اور مجھے تنگ ہے، یہی مسئلہ ہے اس چوتھی ڈریس کے ساتھ بھی۔ اس نے بات ختم کرتے ارحم کو دیکھا، اسی وقت ارحم نے بھی اسے دیکھا۔ تو پھر تمہیں کیسا ڈریس چاہیے؟ جو مجھے لوز ہو، فرنٹ اور بیک گلا ڈیپ نہ ہو اور بازو پورے ہوں۔ آپ مہتاب کیوں بھول جاتی ہے کہ یہ لندن ہے، آپ کا پاکستان نہیں؟ یہاں سے ابھی ایسے فراکس اور شرٹ ٹراؤزر مل جاتے ہیں۔ وہ منہ بناتے بولی۔ دیکھتا ہوں، وہ گہرا سانس لیتے بولا۔ کافی دیر تک وہ دونوں کپڑے ڈیسائیڈ کرتے رہے۔ وقت یوں نہیں تیزی سے گزر گیا اور 12 بج گئے۔ تارا اپنے کمرے سے نکلتے نیچے آئی۔ لاؤنج میں آتے ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب دیکھتے اسے پھر مرچیں لگی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ آج تم کمرے سے بھی باہر نکلو گے۔ تو ارحم کو دیکھتے تنزیہ بولی، مانتا ہوں کہ میری بیوی حسین ہے، اس کے ہوتے کون کمرے سے نکلنا چاہے گا، مگر سارا وقت کمرے میں رہتا تو زیادتی ہو جاتی نا۔ اب میں اپنے جنون میں اپنی بیوی کو نظر انداز تھوڑی کر سکتا ہوں۔ وہ بھی اسے دیکھتے چھپکے تھے مگر مسکراتے بولا۔ تارا کے آتے انشال تھوڑی غیر آرام دہ ہوئی۔ ارحم کا جواب سنتے تارا نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی، پر نظریں پھیرتے انشال کو دیکھنے لگی۔ یہ لڑکی تمہیں حسین لگ رہی ہے، نہ شکل ہے نہ رنگ۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتے بولی، شکل اور رنگ تم سے کئی بہتر ہے۔ اس سے پہلے کہ ارحم کچھ بولتا انشال بول پڑی، تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ مجھ سے بات کر سکو۔ اس کا جواب سنتے غصے سے پھنکاری تھی۔ ارحم کھڑا ہوا، اس کے ہاتھ بھی انشال کھڑی ہوئی۔ تارا اپنی زبان سنبھال کر، میری اوقات تمہاری اوقات سے کئی زیادہ ہے تارا میڈم۔ وہ ارحم کی بات کاٹتے بولی، تم میرے بارے میں جانتی ہی کتنا ہو، اتنا کہ تم اپنی ہر برداشت نہیں کر پا رہی۔ تم سے برداشت نہیں ہو رہا کہ ارحم نے تمہیں چھوڑتے مجھے چنا ہے، اور اپنی اسی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے تم مجھے نیچا دکھانے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ تم نے میرے ارحم کو اپنے جال میں پھنسایا ہے۔ وہ اس کے قریب آتے بولی۔ ارحم نے انشال کے آگے بازو کرتے تارا کو مزید آگے آنے سے روکا۔ تمہارا ارحم؟ تم شاید بھول رہی ہو کہ اب ارحم میرا شوہر ہے، مطلب کہ میرا۔ وہ آخر میں مغرور لہجے میں بولی۔ ارحم ہلکی سی مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ انشال اس طرح آنکھیں سے جواب دے گی۔ زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں تمہیں، بہت جلد میں ارحم کو تم سے چھین لوں گی، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولی۔ انشال نے ارحم کو دیکھا۔ ارحم کیا کبھی ایسا ہوگا؟ کبھی نہیں میری جان، تم یقین رکھو، وہ مسکراتے بولا۔ انشال نے مغرورانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے تارا کو دیکھا۔ تارا میڈم، پہلے تمہیں ارحم کی زندگی میں بھی نہیں تھی، تم تب بھی انہیں حاصل نہیں کر سکی تھی، اور اب جب کہ میں ارحم کی زندگی میں ہوں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ارحم کو مجھ سے چھین سکتی ہو؟ تارا کو انشال کا اس قدر اعتماد چبھ رہا تھا۔ میں تم دونوں کو دیکھ لوں گی، وہ بولتے چلی گئی۔ اس کے چاہتے ہی انشال لمبی سانس خارج کرتے واپس سورے پر بیٹھی۔ بہت خوب،
تمہاری ایکٹنگ بھی کوئی مثال کی ہے۔ وہ بھی واپس بیٹھتے 27 سے اسے دیکھتے بولا۔ اس کی تعریف سنتے انشال مسکرائی۔ تمہارے کپڑے ڈن ہو گئے، اب جوتے رہیں گے اور جولری، کچھ ابھی آرڈر کر دیتے ہیں اور کچھ کل جا کر لے آئیں گے۔ اس نے بولتے اپنا فون انشال کی طرف بڑھایا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہتے فون پکڑا۔ ارحم یکدم چونکا، اس نے انشال کا ہاتھ تھاما۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ تمہارے ہاتھ اتنے ٹھنڈے کیوں پڑ رہے ہیں؟ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے بولا۔ موبائل انشال کی گود میں گر پڑا۔ پتہ نہیں، شاید تارا کو جواب دینے کی وجہ سے۔ تو مطلب کہ اس سے بات کرتے تمہارا بی پی لو ہو گیا؟ وہ ہنستے بولا۔ میرا مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلی بار کسی کو یوں جواب دیا میں نے۔ وہ اسے دیکھتے ماتھے پر بل لیے بولی۔ ٹھیک ہے میں نے مان لیا، وہ ہنستے بولا۔ اسی وقت تارا واپس اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ آتے ساتھ ہی اس نے پانی سے بھرا گلاس انشال کی طرف پھینکا، لیکن بر وقت ارحم اس کے آگے آ گیا۔ گرم ابلتا پانی اپنے سینے پر پڑتے اسے شدید جلن کا احساس ہوا۔ انشال حیرت سے کھڑی ہوئی، جبکہ تارا صدمے سے آنکھیں کھولے ارحم کو دیکھ رہی تھی، جو اب اسے سرد نظروں سے گھور رہا تھا۔ ارحم، میرا ارادہ تمہیں تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا، وہ بولتے آگے بڑھتے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھنے لگی، جب انشال نے اس کا ہاتھ پکڑتے روکا۔ میرے شوہر سے اپنے ہاتھ دور رکھو، انشال اسے دیکھتے بولی۔ ارحم بھی خاموشی سے تارا کو دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ بر وقت آگے نہ ہوتا تو وہ آج انشال کا چہرہ گرم ابلتے پانی کی وجہ سے جل جاتا۔ انشال نے اب اس کی گیلی شرٹ کو دیکھا۔ آئی ایم سوری ارحم، تارا اسے دیکھتے خوفزدہ ہوتے بولی۔ ارحم کا یوں خاموش ہونا اسے خطرے کی نشانی لگ رہا تھا۔ وہ ایک بے رحم انسان تھا جو کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا، تو کیا اب اس کا کرتا؟ آئی ایم ریئلی سوری ارحم، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، تارا اپنے قدم پیچھے لیتے بولی۔ لیکن تم میری بیوی کو تکلیف دینا چاہتی تھی، وہ مدھم آواز میں سرد لہجے میں بولا۔ یہ گرم پانی میری بیوی پر پھینکنا چاہتی تھی؟ وہ اب دھاڑا تھا۔ سزا کے لیے تیار رہنا، میں نے کل ہی کہا تھا کہ اگر کسی نے میری بیوی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ ارحم اسی انداز میں کہتے انشال کو اپنے بازو کے حصار میں لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تارا خواب سے اسے جاتا دیکھتی رہی، نہ جانے اب وہ کیا کرتا اس کے ساتھ۔ جلد ہی اگلی پارٹ اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ شکریہ۔